بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وضو کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور تقریباً مسائل آپ کی خدمت میں بیان کیے جا چکے ہیں. انشاءاللہ اتوار والے دن اس کا ایک چھوٹا سا پریکٹیکل کریں گے, ایک عملی طریقہ کر کے دکھائیں گے تاکہ تمام لوگوں پر مکمل طور پر وضو کا طریقہ واضح ہو جائے. کوشش کریں گے اگر یہاں پر جو ہے وہ اگر چل سکتا ہو, ویسے تو ابھی یہ بینرز وغیرہ لگے ہوئے, ورنہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پروجیکٹر پہ آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سیستانی کے جو ہے وہ بھائی کا وضو جو ہے وہ موجود ہے, لگا سکتے ہیں بس. تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ آیت اللہ خوئی کا اور آیت اللہ محمود سیستانی ان دونوں کا جو ہے وہ وضو موجود ہے, وہ بھی جو ہے وہ کر کے دکھائیں گے. پھر ایک جو ہے وہ عملی طریقہ کر لیں گے, ایک آدھ لوگوں سے کروا لیں گے, اور پھر جو ہے وہ جس کو اپنا چیک کروانا ہو اور اصلاح کروانی ہو تو پھر وہ وضو چیک کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس پر اتنا زور فقط اور فقط اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی بھی سیرت ہے کہ وضو کے معاملے میں جہاں غلطی دیکھی وہاں پر فوراً جو ہے وہ اصلاح کی ہے. مشہور و معروف واقعہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا, جب ایک بوڑھے کو دیکھا اور جو ہے وہ دیکھا وضو غلط کر رہا ہے تو فوراً جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین نے کہا کہ آپ ہمیں دیکھیے ہم کیسے وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں, لطیف بات یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ وضو کر رہے ہوں اور کوئی بچہ آ جائے اور بچہ جو ہے وہ کہے کہ مجھے دیکھیں کیسے وضو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ وضو کرنے لگے, یعنی آپ کے بالکل خلاف, آپ کے بالکل اپوزٹ وضو کرنے لگے, تو آپ کا سامنے سے جواب کیا ہوگا؟ بیٹا ایسے نہیں وضو کرتے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو اپنے آپ پر اطمینان ہوگا, لیکن سامنے بچے کو جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ آپ غلط کر رہے ہو. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ جب صحابیت کا بڑھاپا اور امامت کا بچپنا ہو, ٹھیک ہے, اور صحابیت بھی جو ہے وہ پھر سمجھدار ہو اور پھر امامت سے درس لینے والی ہو, تو پھر وہ امامت کو ٹھیک مانتی ہے. صحیح ہے. تو پھر امام حسن اور امام حسین نے فوراً جو ہے وہ اصلاح کی. آپ پوری زندگی میں ایک واقعہ لے کر آئے کہ کہیں پر جو ہے وہ کوئی بوڑھا نماز جو ہے وہ غلط پڑھ رہا اور فوراً امام حسن اور امام حسین گئے اور کہا ہو کہ آپ مجھے دیکھیے نماز ایسے پڑھتے ہیں. ایک واقعہ بتائیے. حالانکہ رسول اللہ کے دور میں کئی ایسے گزرے جلدی جلدی نماز پڑھ رہے ہیں, رسول اللہ نے یہ کہا کہ یہ اتنا جلدی نماز پڑھ رہا ہے, اگر اسی حالت میں اس کو موت آ جائے گی یہ ہلاک ہو جائے گا, یہ میرے دین پہ نہیں مرے گا. ٹھیک ہے. ایسی بھی روایتیں موجود ہیں, لیکن کہیں نہیں ملتا کہ رسول اللہ گئے ہوں, امام حسن گئے ہوں, امام حسین گئے ہو کہ آپ مجھے دیکھیے ایسے نماز پڑھتے ہیں. یا کبھی نہیں کسی کو کہا کہ روزہ جو ہے وہ آپ نے یہ غلطی کی, آپ مجھے دیکھیے ایسے روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہیں پر بھی نہیں کہا. وجہ بتا سکتا ہے کوئی؟ وجہ کیا؟ سوچنے والی بات ہے نا. عبادتیں تو ساری ہے نا, سب چیزیں پروردگار عالم کے لیے ہی ہو رہی ہے. تو پھر جو ہے وہ فقط اور فقط وضو کے معاملے میں ایسا کیوں کہ امام حسن اور امام حسین آ کر اصلاح کر رہے ہیں فوراً بزرگ کی, لیکن نماز کے معاملے میں کبھی نہیں ٹوکا, روزے کے معاملے میں نہیں ٹوکا, کبھی حج کے معاملے میں نہیں ٹوکا, کسی معاملے میں ٹوکتے ہوئے نظر نہیں آئے, اصلاح کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. یعنی اصلاح تو ایک جو ہے وہ عمومی طور پر کی ہے اور جو ہے وہ تبلیغ کی ہے, لیکن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس طریقے سے آ کے اصلاح یہ جو ہے وہ کہیں پر نظر نہیں آتا ہے. صرف وضو میں کیوں؟ وجہ اگر غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گی. وجہ آپ کو تو آنی چاہیے وجہ. نماز باطل تو نماز بھی دوبارہ پڑھی پڑے گی, نماز کی بھی پھر اصلاح کر دیتے نا. اگر روزہ باطل تو روزہ بھی جو ہے وہ دوبارہ ہی رکھنا ہے. تو وضو باطل تو نمازیں دوبارہ پڑھنی ہے, نماز باطل تو نماز بھی دوبارہ پڑھنی ہے. دونوں معاملات ایک ہی ہیں. کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ نماز کے معاملات میں, روزے کے معاملات میں, حج کے معاملات میں اگر آپ سے غلطی ہو جائے آپ کو شریعت رعایت دے گی. ٹھیک ہے. آپ کو شریعت رعایت دیتے ہوئے نظر آئے گی. آپ نماز میں ایک عرصے تک قرأت غلط کرتے رہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہا کا مخرج کہاں سے ادا ہوتا ہے, عین کہاں سے ادا ہوتا ہے, آپ پڑھتے رہے, آپ کو 50 سال بعد پتہ چلا. ٹھیک ہے. شریعت آپ کو کہے گی ٹھیک ہے اب پچھلی جو ہے وہ جو عبادتیں ہو گئی وہ ہو گئی, لیکن آئندہ سے خیال رکھنا. ٹھیک ہے. روزے میں جو ہے وہ آپ غلطی کرتے رہے, آپ جو ہے وہ بالفرض اہل سنت کے وقت پہ روزہ کھولتے رہے, ہو سکتا ہے شریعت جو ہے وہ یہاں پر آ کر آپ کو اجازت دے دے گی. حج کے معاملے میں آپ کو جو ہے وہ شریعت رعایت کرتے ہوئے نظر آئے گی, لیکن جہاں بات آتی ہے غسل میں آپ کو رعایت کرتے ہوئے نظر آئے گی. جدھر بات آئی وضو کی وہاں شریعت ہاتھ کھڑے کر لیتی ہے. وضو میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, وضو میں کوئی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. چاہے اس نے سیکھنے میں کوتاہی کی ہو, نہیں کی ہو, مسئلہ نہیں پتہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, وضو غلط تو غلط, ختم, ساری عبادتیں دوبارہ کرو. وضو کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اتنا جو ہے وہ کوئک ریئیکشن لیا کہ ایک جو ہے وہ وضو کر رہا تھا تو فوراً ٹھیک کروایا, لیکن جو ہے وہ دیگر معاملات میں اس طریقے سے جو ہے وہ اصلاح کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. تو وضو کی جو ہے وہ اتنی زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس پر تمام تر عبادتوں کا جو ہے وہ دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب خیر تقریباً مسائل تو مکمل ہو چکے ہیں, لیکن 2 مسائل جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جس میں اصلاح کی ضرورت ہے, ایک میں جو ہے وہ وضاحت کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وضو کے صحیح ہونے کی شرائط, ٹھیک ہے, کہ کیا کیا وضو کے صحیح ہونے کی شرائط ہے, اس میں ایک چیز بیان کی تھی کہ وضو بس خود کرنا ہے,
کسی سے جو ہے وہ مدد نہیں لے سکتے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ میں نے غالباً یہ بیان کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ بالفرض آپ کے کوئی ہاتھ پر جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے یا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دے رہا ہے تو وضو جو ہے وہ آپ کا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے وہ ایک اصلاح کر لیجئے, جو ہے وہ میں نے مسئلہ دوبارہ جو ہے وہ ریکنفرم کروایا, اعجاز بھائی نے مسئلہ پوچھا تھا, تو وہ جو ہے وہ مسئلہ اس طریقے سے تھا کہ اگر جو ہے وہ بالفرض آپ فقط اور فقط چلو میں پانی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی آپ نے چلو بنایا اور دوسرا شخص پانی ڈال رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ آغا سیستانی کہتے ہیں مکروہ ہے, صحیح ہے. ہو سکتا ہے دیگر فقہا جو ہے وہ منع کرتے ہوں, لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں مکروہ ہے, یعنی یہ بہتر ہے کام یہ نہ کرے, انسان وضو پورا خود کرے, ٹھیک ہے. لیکن اگر بالفرض جو ہے وہ ایک انسان ہے, اس سے مراد یہ کہ جو آغا سیستانی نے منع کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ انسان کوئی گلاس اٹھائے, کوئی برتن اٹھائے اور آپ کے چہرے پر پانی ڈالیں اور آپ فقط اور فقط پھیر رہے ہیں, پھر یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ وضو جو ہے وہ باطل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چلو بناتے ہیں اور کوئی آپ کو جو ہے وہ پانی دے رہا ہے تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, صحیح ہے. یہ مسئلہ واضح ہو گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی اصلاح تھی, یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. ایک جو ہے وہ مسئلہ مزید واضح کرنا ہے, وضو کے صحیح ہونے کی شرائط میں ایک اور چیز ہم نے پڑھی تھی کہ پانی مطلق ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے مطلق ہونا چاہیے؟ کیا ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یعنی اس کا آسان مطلب ہے مضاف نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے مضاف کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی تعریف بتائیے, ایک ایسی ڈیفینیشن ہو کہ ساری باتیں کلیئر ہو جائیں. ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ مضاف ہے. جس کا ٹیسٹ اور کلر بدل جائے اس کو کہتے ہیں مضاف. پکی بات ہے. اب مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو. ایک گلاس ہے, ٹھیک ہے, اچھا ٹیسٹ اور آپ نے کیا کہا, سمندر کے پانی سے وضو ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو اس کا تو ٹیسٹ بھی بدلا ہے, نمکین ہوتا ہے اور رنگ بھی چینج ہوتا ہے, تو مضاف ہوا نا. پھر بہتا وہ پانی ہے, کوئی جھیل پکڑ لیں آپ جو بہہ نہیں رہی, ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے, قدرتی اس لیے فارمولا بدل گیا, ورنہ جو ہے وہ رفسان بھائی نے صحیح بتایا کہ جو ہے وہ ذائقہ بدل جائے اور رنگ بدل جائے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, ایسا ہی. چلیں, رضا بھائی نے جو ہے وہ یہ دوسرے مر جائے وقت ہمارے, رضا بھائی نے تصدیق کر دی. اب جو ہے میں رضا بھائی سے دو چار مثالیں دیتا ہوں. سب سے پہلی مثال, ایک گلاس میں جو ہے وہ میں نے اتنا سا نمک لیا اور ملا دیا, پانی ہے یا مضاف پانی ہے؟ مضاف ہے. چینی لی اور ملا دی میں نے, مضاف ہے. اچھا 5 لیٹر کی جو ہے وہ ایک بڑی بوتل تھی, اس میں نے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ روح افزا ڈال دیا, کیوں چل جائے گا بھائی؟ رنگ بدل گیا اس کا, تو رنگ بدل گیا بھائی. ہلکا سا جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ لال پورا نہیں ہوا جیسے روح افزا ہم یہاں پر پیتے, لیکن جو ہے وہ ہلکا سا لگا تو صحیح کہ کچھ گیا ہے اندر. فارمولا تو رفسان بھائی نے دیا ہوا, ذائقہ بدل گیا. یہ کیا بات ہو گئی یار. اچھا چلیں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ تو آپ کو پتہ ہے مضاف پانی سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے, یہ تو طے بات ہے, ٹھیک ہے, کہ مضاف پانی سے آپ جو ہے وہ وضو کریں گے تو باطل ہے, غسل کریں گے تو بھی باطل ہے. ایک مثال, ایک جو ہے وہ سوال ہے, غسل میت دیکھا ہے کبھی کسی کو دیتے ہوئے, کسی مردار کو؟ کتنے پانی سے غسل دیتے ہیں؟ 3 پانی سے. کون کون سے پانی سے دیتے ہیں؟ بیری کا, کافور کا اور پھر خالص پانی. تو بیری کا پانی کیا مضاف پانی نہیں ہوتا ہے؟ آپ کا فارمولا تو آ گیا, رنگ بھی بدل گیا, ذائقہ بھی بدل گیا. بیری کا پانی مضاف کہلائے گا, وہ رنگ بھی بدل گیا, ذائقہ بھی بدل گیا. تو پھر یہ جو ہے وہ کیا معاملہ ہے؟ کافور کا پانی مضاف پانی ہے یا ارشد بھائی مطلق پانی ہے؟ یہی جو ہے وہ مسئلہ واضح کرنا تھا, اسی کو سمجھانا تھا. یہ جو آپ نے فارمولا بیان کیا ہے نا, یہ کر پانی کا فارمولا ہے, ٹھیک ہے, کہ کر پانی میں جو ہے وہ اگر بالفرض کوئی نجاست گر جائے تو اس کا رنگ بو یا ذائقہ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا, تو پھر جو ہے وہ کر پانی کا جو ہے وہ فارمولا ہے. یہ مضاف پانی کا فارمولا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایسے تو جو ہے وہ پھر یہ بیری کا پانی اور کافور کا پانی, یہ تو غسل باطل ہے. تو نعوذ باللہ کہ شریعت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے, پہلے دو دفعہ جو ہے وہ مضاف پانی سے غسل دے دو, پھر تیسری دفعہ خالص پانی سے اور پیور پانی سے دے دینا. تو یہ کیا نعوذ باللہ شریعت نے مذاق کیا ہمارے ساتھ؟ نہیں, مذاق تو نہیں کیا. تو پھر یہ بتائیے بیری کا پانی اور کافور کا پانی مطلق ہے یا مضاف ہے؟ مضاف ہے. مضاف پانی سے تو بھائی آپ جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں, نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے. کیا فائدہ ہے بھائی, ایک مردار کو بیری کا پانی دے رہے ہیں, بیچارے اس کا جسم گندا کر رہے ہیں, پھر کافور کا پانی دے رہے ہیں, پورا مضاف پانی سے, پھر آخر میں تیسری دفعہ دے رہے ہیں. سیدھا تیسرے پانی سے, خالص پانی سے دھو ڈالیں. اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں مضاف ہے, مضاف نہیں ہے یا نہیں مضاف؟ اب سنیے, یہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا یہ تو میں نے بتا دیا کر پانی کا فارمولا ہے, ٹھیک ہے. مضاف پانی میں 2 چیزیں یاد رکھیے خالی بس, ٹھیک ہے.
ایک مضاف پانی اسے کہتے ہیں جو کسی چیز سے حاصل کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, کسی چیز سے ایکسٹریکٹ کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, ناریل کا پانی, صحیح ہے, یہ ناریل سے حاصل کیا ہے, بھلے جتنا صاف و شفاف دکھے لیکن اس سے وضو نہیں ہو سکتا. انار, اس کا پانی, انار کا جوس بنا لیا, کینو کا جوس بنا لیا, ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے, مضاف پانی کہلائیں گے, کسی چیز سے حاصل کیے گئے. ایک دوسرا مضاف پانی اسے کہتے ہیں رنگ بو ذائقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مضاف پانی اس پانی کو کہا جاتا ہے جسے بندہ دیکھ کر کہے یہ پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, جسے عرف عام, جسے جو ہے وہ ایک معاشرے کا بندہ دیکھ کر کہے کہ یہ پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اسے جو ہے وہ کہیں گے ہم یہ جو ہے وہ مضاف پانی نہیں ہے. اب آپ جو ہے وہ جب جا کے غسل میت کا چیپٹر پڑھیں گے نا تو اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ 3 پانی سے غسل دینا ہے, بیری, کافور اور خالص, ٹھیک ہے, لیکن وہ جب کہتے ہیں بیری اور کافور کے پانی سے جب غسل دیا جائے گا تو وہ کہتے ہیں اتنا بیری اور اتنا کافور نہ ملا دیا جائے کہ پانی مضاف تک پہنچ جائے. بات سمجھ رہے ہیں, اتنا نہ ملا دیا جائے, یہ ہمارے غسل میں غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غسل میں جو ہے وہ یہ غلطی کی جاتی ہے. عموماً جو ہے وہ 2 میجر مسٹیکس ہیں ہمارے غسل میں. ایک جو ہے وہ اگر مردار کو غسل دے رہے ہیں تو اتنا بیری ملا دیا اس میں کہ پورا رنگ تبدیل ہو گیا, ٹھیک ہے, رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن جو ہے وہ اس کو دیکھ کر بندہ کہے گا یہ پانی نہیں ہے, اتنا زیادہ بیری ملا دیا, ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ اتنا زیادہ کافور ملا دیا کہ اب جو ہے وہ بندہ دیکھ کر کہے گا کہ نہیں ایسا لگ رہا ہے یہ جو ہے وہ پورا کوئی کیمیکل جو ہے وہ اس میں ملا دیا, یہ جو ہے وہ پانی تو نہیں لگ رہا, ٹھیک ہے, اتنا زیادہ کافور ملا دے رہا. ایک غسل میں یہ مسٹیک کی جاتی ہے. دوسری غسل میں یہ مسٹیک کی جاتی ہے کہ جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے, اور یہ تو مسٹیک یہاں پر بھی جو ہے وہ ہوئی اور میں نے خود جو ہے وہ اصلاح کی ہے, اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب غسل دے رہے ہوتے ہیں تو غسل کے دوران لازم ہے کہ مردار کے جسم سے جو بال ٹوٹیں یا جو بھی اجزاء الگ ہوں, چاہے ناخن چاہے بال کچھ بھی الگ ہو, اس کو مردار کے ساتھ دفنانا واجب ہے. اگر وہ الگ رہ گئے تو وہ مردار کے لیے تکلیف دے گی, جو ہے وہ باعث بنے گا قبر میں, ٹھیک ہے, اس کو تکلیف دے گا, ٹھیک ہے. اسی لیے جو ہے وہ شریعت نے کہا کہ اس کے جو بال ٹوٹ رہے ہیں چاہے جسم کے جیسے بھی بال ہوں, اتنے اتنے جو بال ہوں گے نا ان کا بھی دفنانا واجب ہے, صحیح ہے. ان کو جو ہے وہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ نالی میں جانے نہیں دے سکتے, صحیح ہے. اس کے لیے ایک جو ہے وہ الگ جو ہے وہ ایک نظام بنایا جاتا ہے, ایک الگ پلاننگ کی جاتی ہے, باقاعدہ طور پر جو نالی ہے اس کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے تاکہ سارے جو ہے وہ بال آ کر اس میں جمع ہو جائے, اور اس کے بعد اینڈ میں جو ہے وہ مردار کے ساتھ اس کو دفن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر جو ہے وہ بالفرض ایسا نہ کیا گیا تو جتنے غسل دینے والے سب حرام کام میں ملوث ہوئے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مسئلہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ اس وجہ سے کہ یہ جو ہے وہ عموماً پیش آتا ہے مسئلہ, ٹھیک ہے. تو خیر بیری اور کافور کے پانی کے متعلق آغا سیستانی لگتے اتنا نہ ملایا جائے کہ وہ مضاف کی حد تک پہنچ جائے, ٹھیک ہے. معمولی ملانا ہے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی یہ پانی ہے, ٹھیک ہے, اس کو پانی کہا جائے, صحیح ہے. تو بات سمجھ میں آئی, مضاف کا تعلق رنگ کے بدلنے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کہا نا 5 لیٹر میں 1 چائے کا چمچ روح افزا ڈال دیں گے تو یہ جو ہے وہ مضاف نہیں ہوگا. کیوں کہا انہوں نے, کیونکہ لوگ کہیں گے یہ روح افزا نہیں ہے, یہ پانی ہی ہے, ٹھیک ہے. آپ اگر جو ہے وہ کسی بندے کو کوئی آپ کے جو ہے وہ گھر میں آئے, آپ اس کو روح افزا پیش کریں اور 1 گلاس میں آپ 1 قطرہ ڈال دیں تو کیا وہ روح افزا کہلائے گا؟ وہ کہے گا یہ روح افزا دے رہے ہو یا کیا جو ہے وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, رنگ بدل کے دے رہے ہو, ٹھیک ہے. یہ پانی ہے, اس سے وضو کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مضاف اس وقت کہا جائے گا جب عرف عام, جب معاشرے کا کوئی فرد کہے گا کہ یہ پانی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں مضاف. تو مضاف کی 2 تعریف ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ کلیئر کرنا ضروری تھا. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں رنگ جو ہے وہ بو یا ذائقہ جو ہے وہ بدل جائے تو اس کو جو ہے وہ مضاف پانی کہہ دیا جائے, حالانکہ بیری اور کافور کے پانی کی جو ہے وہ مثال سامنے کی مثال ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو مضاف پانی وہ جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے, نمبر 1, اور نمبر 2 کہ ایسا پانی اس میں کوئی چیز ایسی مل جائے, ٹھیک ہے, کہ جیسے لوگ کہیں کہ یہ پانی نہیں ہے, صحیح ہے, اسے کہتے ہیں مضاف پانی, صحیح ہے. صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند.